نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے نظم و ضبط، وہ ہے ڈسپلن۔ ہماری زندگی کے اندر بھی نظم و ضبط نہیں رہا، ہمارے سوشل لائف کے اندر بھی نظم و ضبط نہیں رہا، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی نظم و ضبط نہیں رہا۔ انتہائی ضروری چیز زندگی گزارنے کے لیے، اگر نظم و ضبط نکال دیں تو جنگل کی زندگی میں اور انسانی معاشرے میں فرق نہیں رہتا۔ نظم و ضبط نام ہی ترتیب کا ہے، نظم و ضبط نام ہی خوبصورتی کا ہے، چیزوں کو ارینج کرنے کا ہے، خوبصورتی سے اپنے کاموں کو بڑے طریقے سے ارینج کر کے ان کو کرنے کا نام وہ نظم و ضبط ہے۔ اب اس دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، تو ایک آیت مبارکہ ہم اس کا سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا کہ بے شک ہم نے نماز مومنوں کے اوپر وقت مقرر پر فرض کی ہے۔ تو جب بات کر دی وقت مقررہ تو مطلب یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی ہے۔ یہ ڈسپلن کا پہلا اصول ہے، ٹائم کی پابندی۔ اس کے اندر پنکچویلٹی بھی آ جائے، اس کے اندر ترتیب۔ اب نماز کے اندر ترتیب ہے، ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ پہلے قیام، پہلے تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر قعدہ ہے۔ اتنی ترتیب کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو تو پہلے سجدے میں گئے، پھر اٹھے تو پھر رکوع کیا۔ وہ ترتیب نہیں رہے گی، وہ نظم نہیں رہے گا۔ تو ایک ترتیب کے ساتھ تاکہ خوبصورتی بھی پیدا ہو، یہ ہے دین کی خوبی، دین کی خوبصورتی جو ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے۔ پھر اگر اس کائنات کو بھی آپ دیکھ لیں، اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی کائنات میں بھی آپ کو جگہ جگہ آپ کو نظم و ضبط اور ڈسپلن نظر آئے گا۔ کبھی قرآن پاک کے اندر آتا ہے، کبھی تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے اور چاند سورج سے ٹکر مار دے، نہیں، اپنے اپنے وقت کے اندر طلوع ہوں گے، اپنے وقت میں غروب ہوں گے۔ ستارے اپنے وقت پہ طلوع ہوں گے، اپنے وقت پہ غروب ہوں گے۔ دن اور رات کا تسلسل، یہ بھی اللہ پاک نے ایک ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کیا کائنات کے اندر۔ تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اے بندے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو دیکھو ہم کتنے ڈسپلنڈ ہیں، تم کیوں نہیں ڈسپلنڈ بنتے ہو؟ تم تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی کہتے ہو، اور بندہ ہو اور اپنی مرضی کرتا پھرے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہر چیز اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے، اسی کا نام ڈسپلن ہے۔ ایک قانون کے تحت زندگی گزاری جائے۔ آزادی کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ انسان مدر پہ در آزاد ہو جائے اور کسی کا ہر قانون سے بالا تر ہو جائے، یہ معنی نہیں۔ آزادی کا معنی یہ ہے کہ انسان آزاد فضا میں سانس لے، اسے پورے حقوق میسر آ جائیں، لیکن اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرتا پھرے۔ یہ ڈسپلن ہے۔ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو حضور کی زندگی، آپ کو کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے اندر ترتیب نہ ہو۔ حضور کے سارے معاملات ترتیب کے ساتھ تھے۔ صحابہ کو ملاقات کا شرف بخشتے ترتیب ہوتی۔ وفد آدھے باہر سے آقا سے ملنے، اس میں ایک ترتیب، ایک حسن ہوتا، ایک نظم ہوتا۔ بیٹھنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے جگہ خاص فرماتے ایک نظم کے ساتھ۔ اب نماز کی پھر بات کر دیں، نماز تو ساری کی ساری ہے ہی ڈسپلن۔ امام آگے کھڑے ہوگا، پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، یہ ڈسپلن ہے، یہ نماز کا ڈسپلن ہے۔ پیچھے مرد کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے بچے کھڑے ہوں گے، ایک ڈسپلن کے ساتھ۔ ایک صف بندی، یہ بھی ڈسپلن ہے۔ کیسی صف بندی ہے؟ صف ٹیڑھی بھی نہ ہو، کندھے سے کندھا بھی فرمایا جوڑ کے رکھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ اب جہت جو رکھی، بیت اللہ کی جہت، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی نظم و ضبط ہے۔ اللہ پاک تو ہر جگہ ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لیکن پھر بھی قبلہ بنایا، ایک جہت بنائی۔ کیوں؟ کہ تمہاری سمت ایک ہو جائے، تمہاری عبادت کے اندر ڈسپلن نظر آئے۔ اب کوئی مشرق کی سائڈ پہ سجدہ کر رہا ہوتا، کوئی مغرب میں، کوئی شمال اور جنوب میں، اس نماز کی حالت کیسی ہوتی؟ ڈسپلن نظر نہ آتا۔
بے ہنگم ہوتی وہ. اس لیے فرمایا ڈسپلن خوبصورتی کا نام ہے، چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کا نام ہے. اپنی زندگی کے اندر آپ کے جو مقاصد ہیں ان کو ایک تو آپ کو پتہ ہو کہ مقصد کیا ہے میری زندگی کا، اور اس مقصد کو پورا کرنا ڈسپلن کے ساتھ، مینیج کرنا اپنی چیزوں کو. مختلف معاملات گھر کے اندر پیش آتے ہیں، ان کو مینیج کیسے کیا جائے گا، یہ ڈسپلن ہے. شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، چیئرز کہاں پہ لگانی ہے، مہمانوں کو کیسے بٹھانا ہے، شامیانہ کیسے یہ سب کو ڈسپلن ہے. اس کی اشد ضرورت ہے ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر. اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری مسجد سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے تو گھر میں بھی ڈسپلن سکھایا جائے، اپنے بچوں کو کام ترتیب سے کرنا سکھایا جائے. کتابیں کیسے رکھنی ہیں، جوتے کیسے رکھنے ہیں، موزے اتارنے تو پھینکنے نہیں، وہ کیسے رکھنے ہیں. کوئی ریپر کھایا ہے، کوئی ٹافی کھائی ہے تو ریپر کہاں پہ پھینکنا ہے، یہ گھر سے شروع ہوگا سارا ڈسپلن. پھر مسجد کے اندر ڈسپلن ہے، علماء کی ذمہ داری. پھر سکول میں گئے، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہاں پہ ہماری وہ سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. پھر اس عمر کے اندر بچوں کو ڈسپلن کی عادت ڈالنا، وقت کی پابندی سکھانا، یونیفارم کی پابندی کرنا، یہ بھی ڈسپلن ہے. کلاسز کی پابندی کرنا، یہ بھی ڈسپلن ہے. تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. چاہے ہم علماء کی بات کریں کہ ہم علماء ہیں، اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم اساتذہ ہیں تو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اس قوم کو ایک ترتیب میں لے کے آنا پڑے گا، تب وہ قوم کہلائے گی. اب یہ ہجوم بنی پڑی ہے کہ ان کا ایک سمت کوئی نہیں ہماری، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہجوم ہے، قوم تھوڑی ہے. قوم بنتی ہے ڈسپلن سے. اسی لیے تو ہمارے قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 اصول دے دیے تھے زندگی گزارنے کے. فرمایا تھا ایمان، اتحاد اور تنظیم. ایمان، اتحاد اور تنظیم. تنظیم مانا ڈسپلن. ایمان اتحاد کا موجب ہے، ایمان سے اتحاد پیدا ہونا چاہیے، اور اتحاد ڈسپلن کا نام ہے. اتحاد ڈسپلن کا نام ہے. ڈسپلن کے بغیر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، ایک جہت، ایک سمجھ نہیں آ سکتی. تو آج ہمیں ضرورت ہے بہت بڑی اس قوم کو کہ اس کے اندر ڈسپلن آ جائے، ان کے معاملات مینیج ہو جائیں. کہا جاتا ہے، مشہور مقولہ ہے کہ کسی قوم کی شعور کو اگر پرکھنا ہو، ان کی ٹریفک کو دیکھ لو. ان کی ٹریفک کے اندر اگر آپ کو ڈسپلن نظر آتا ہے، سمجھ لیں باشعور قوم ہے. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، شرم آتی ہے بندے کو. آپ بازار میں نکل جائیں، وہاں پہ سائیکل والا ہے، وہ چاہتا ہے میں پہلے نکل جاؤں، موٹر سائیکل والا اس سے پہلے نکلنے کے چکر میں ہے. گاڑی والا ہے، وہ کہتا ہے مجھے راستہ مل جائے. ہرن پہ ہاتھ رکھا ہوا. یہ باشعور قوموں کا طرز عمل نہیں ہوتا. ہماری گاڑیوں کی لائنیں درست نہیں، رانگ سائڈ سے کراس ہو رہا ہے، رانگ سائڈ پہ گاڑی جا کے کھڑی کر دی، پارکنگ کر دی. ہماری پارکنگ درست نہیں، اس کے اندر ڈسپلن نظر نہیں آتا. تو آپ دیکھ لیں کتنی مشکل کر دی ہم نے اپنی زندگی ڈسپلن سے ہٹ کے. جب آپ یقین مانیں، ڈسپلن پہ چلنے لگ جائیں، وقت مقرر پہ اپنے کام کرنے لگ جائیں، ترتیب سے کرنے لگ جائیں، آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے، کتنی آسان ہو جائے. یہی دین ہمیں سکھاتا ہے. روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ڈسپلن ہی تو سکھاتا ہے. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ ڈسپلن نہیں سمجھ لو، پرہیزگاری کا نام ہے. اللہ سے ڈرنا اور اپنے کام ترتیب سے کرنا، کن سے بچنا ہے، کون سے کام کرنے کی اجازت ہے، وہی تو ڈسپلن ہے. وہی تو ایک انسان کو ترتیب عطا فرماتی ہے وہ چیز. روزہ کس ٹائم کھلے گا، کس ٹائم روزہ بند کرنا ہے، کن کن چیزوں سے رکنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے. ان چیزوں کا علم، اس ترتیب کا نام یہ ڈسپلن، نظم و ضبط ہے. وہ ترتیب ہے خوبصورت. وہ خوبصورتی کا نام ڈسپلن ہے. اگر آپ کرسی میز اس طرح پھینک دیں کمروں کے اندر، بیڈ ادھر پھینک دیں اور ڈریسنگ روم ادھر پھینک دیں، آپ کا اتنا پیارا کمرہ خوبصورت نہیں لگے گا. لیکن اسی کمرے میں اگر آپ چیزیں ترتیب سے رکھنا شروع کر دیں، ڈریسنگ ٹیبل اپنی جگہ پہ، چیئرز اپنی جگہ پہ، بیڈ اپنی جگہ پہ، چیئرز اپنی جگہ پہ، ٹیبل اپنی جگہ پہ، تو وہی کمرہ آپ کو خوبصورت نظر آئے گا. یہی سارا فلسفہ ہے ڈسپلن. ہماری زندگی خوبصورت تب ہوگی کہ ہمارے اندر ڈسپلن ہو جائے، ترتیب آ جائے کام کے اندر، خوبصورتی آ جائے. چاہے وہ ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈسپلن لانا پڑے گا. ہمیں لائن کے اندر کھڑا ہونا،
ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اور ڈالنی پڑے گی. یہی باشعور قوموں کا طرز عمل ہے اور یہی باشعور قوموں کی ترقی کی ضمانت ہے. اب دیکھ لیں ہمارے ان کے معاشرے کے اندر فرق مین آپ کو نظر آئے گا ڈسپلن کا. ان کے ہاں قانون کی پاسداری یہ بھی ڈسپلن ہے، قانون کی پاسداری. ہم ہی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ہم تھوکتے نہیں نیچے. کیوں نہیں جی یار ادھر منع ہے جی، تھوک نہیں سکتے، تو ہم نہیں تھوکتے. اپنی عادتیں ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں، گاڑی ہم غلط پارکنگ کر کے تو دکھائیں ذرا. کیوں نہیں جی یہاں پہ قانون سخت ہے. بھئی قانون تو سخت ہے لیکن کچھ خدا اور رسول نے بھی تو قانون بنائے ہیں. ڈسپلن کی تعلیم تو ہمیں دین نے دی ہے. کوئی قانون ہو نہ ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اشارہ نہیں توڑنا ہم نے. رب تو دیکھ رہا ہے، ہماری ذمہ داریاں اس کو پوری کر دیں، یہ ڈسپلن ہے. اپنی ذمہ داریاں ترتیب سے کر دیں، یہ ڈسپلن ہے. اور یہی فرق ہے ہماری سوسائٹیز میں اور ان کی سوسائٹیز میں. وہ آگے نکل گئے ڈسپلن کی وجہ سے. اشفاق احمد صاحب غالباً فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جرمنی سے غالباً آ رہا تھا، یہ کسی دوسرے برطانیہ سے آ رہا تھا. فرماتے ہیں ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے، سارے پاکستانی تھے ہمارے ساتھ، تو بڑی ترتیب سے چڑھے اور بڑے مزے کی لائنیں بنا کے بڑی ڈسپلن کے ساتھ جہاز کے اندر سوار ہوا، اپنے سامان رکھے، سارے بیٹھ گئے. جب جہاز اڑا اور چلتے چلتے جو ہی پاکستان کی فضا میں پہنچا اور اعلان ہوا کہ ہم اب پاکستان کی فضا میں پہنچ گئے، ایک دم سے ہلچل مچ گئی. لوگ اٹھ گئے اور سامان اتارنے لگ گئے، اور اترنے میں بھی جلدی اور دھکے مار رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ پتہ نہیں ہمارے فضا میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. یہی لوگ جو ترتیب سے ڈسپلن میں تھے ادھر آ کے ایک دم سے سارے اصول بھول گئے. ہم مدر پدر آزادی چاہتے ہیں، اور اس کا معنی آزادی نہیں ہوتا. آزادی اصول کا نام ہے اور اصول کے تحت ہے، اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کا نام ہے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس ہلکی پھلکی گفتگو کو سمجھنے کی، اور اپنے دل پہ نہ لیں، بے شک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.